کوئی نہ تو اتنا زور لگتا ہے کہ کہنے سے جناب مسئلہ کو بنے سبحان اللہ, روٹی چبانے سے کم زور لگتا ہے سبحان اللہ کہنے سے. کیا دیجئے سبحان اللہ, ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کی آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ اپنے مرنے والوں کے لیے دعائے بخشش کریں, اپنے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. اب وہ نیکیوں والا سسٹم ختم ہو گیا. اس جو نیکیاں کرتا تھا, جو اچھائیاں کرتا تھا, جو برائیاں کرتا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن ایک بات میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے, فرمایا کوئی بندہ جس نے کوئی دنیا میں ایسا کام رائج کیا جو نیک تھا, جو اچھا کام تھا, جو دین اور شریعت کے مطابق کام تھا, وہ تو کر کے چلا گیا. اس کی دیکھا دیکھی میں, اس کے جانے کے بعد, کیونکہ شروع اس نے کیا تھا, پہل اس نے کی تھی, اب اس کو دیکھ کر جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے, اب وہ نیک کام کا ثواب جتنے لوگ عمل کریں گے ان کے برابر اس ایک کرنے والے کو بھی ملے گا, بغیر ان کے ثواب میں کمی کیے ہوئے. اور فرمایا اگر کوئی برا کام جو شریعت کے مخالف تھا, جو دین اسلام کی روح کے مخالف تھا, جو اسلام سے ٹکراتا تھا, جو دین اسلام کے ہٹ کر تھا, کام اس نے کوئی ایسا کر دیا نیا, اب وہ چلا گیا, مر گیا, قبر میں چلا گیا. اس کے جانے کے بعد اس کے کام کو لوگوں نے پھر اپنانا شروع کر دیا, تو فرمایا اس کا گناہ جتنے کرنے والے ہیں ان کا گناہ اس ایک جو جس نے پہل کی تھی اس کے کھاتے میں بھی جاتا رہے گا, بغیر اس کے گناہوں میں کمی کیے ہوئے. تو فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا گیا, مر گیا, اب بظاہر تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا, لیکن فرمایا 3 عمل ایسے ہیں, جانے والا تو چلا گیا لیکن وہ 3 کاموں میں سے کوئی ایسا کام کر کے گیا جس کی حدیث مبارکہ میں وضاحت آئی ہے, اس کے جانے کے بعد اس کے نیکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ قیامت تک اسے ملتا رہے گا. قیامت تک اسے ملتا رہے گا. ان میں سے پہلا عمل کون سا فرمایا, او صدقۃ جاریۃ, ایسا صدقہ جاریہ کر گیا, کوئی مدرسہ بنوا گیا, کوئی مسجد تعمیر کروا گیا, جہاں مسلمانوں کو راستے کی تکلیف تھی اس راستے کو ٹھیک کرا گیا, جہاں مسلمان لوگوں کو گزرنے کے لیے تنگی تھی اس راستے کو کھلا کر گیا, یا کہیں پل ٹوٹا ہوا تھا, لوگ وہاں سے گزرتے ہیں, مسلمان وہاں سے گزرتے ہیں نفع کے لیے, وہ بنوا گیا, مدرسے میں کوئی کمرہ بنوا گیا, کسی طالب علم کو اس کے تعلیم کے اخراجات برداشت کر لیے, تو فرمایا وہ تو چلا گیا لیکن وہ صدقہ جاریہ قیامت تک اس کے لیے جاری رہے گا. اور فرمایا او علم ينتفع به, یا ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہے, جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے, علم دین کی اشاعت, اور وہ علم دین جس سے لوگوں کو نفع ہو وہ علم دین ہے. وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم دین ہے جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے, ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. جب وہ مسلمان ہوا تو اس پر اللہ کی وحدانیت اور رسالت کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض ہو گیا, وہ بالغ ہو گیا, بلوغت کے بارے میں, غسل کے بارے میں, اس کی شادی ہوگی, اور عورت اور مرد کے جو مسائل ہیں حیض و نفاس کی اس کا جاننا اس پر واجب ہو گیا, وہ صاحب ثروت ہو گیا, مالدار ہو گیا, امیر ہو گیا, تو زکوٰۃ کے مسائل اس پر حاصل کرنا کیا ہے؟
فرض ہیں. بعض لوگ تو زکوٰۃ کے مسئلے پوچھتے نہیں کہ زکوٰۃ دینی نہ پڑ جائے. مسئلے پوچھے یا نہ پوچھے زکوٰۃ تو فرض ہے, وہ تو دینی ہے. مسئلے نہ پوچھے ایک الگ بات ہے, یہ اگلا گناہ ہے. تو فرمایا کہ او علم ينتفع به, ایسے علم نافع جسے لوگوں کو نفع ہوتا رہے. جانے والا تو چلا گیا لیکن اپنے لیے صدقہ جاریہ کر گیا جس کا ثواب قیامت تک اسے ملتا رہے گا. اور فرمایا او والد صالح يدعو له, یا وہ تو چلا گیا لیکن اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کے گیا, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی, اس کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا, اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ پکا کر کے گیا, اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت اس کے دل میں ڈال کے گیا, اہل بیت اطہار کی عزت اور تعظیم اس کے دل و دماغ میں سما کے گیا. فرمایا وہ تو چلا گیا لیکن ولد صالح کو چھوڑ گیا, اور ایسا ولد صالح جب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا اس کا ثواب اسے قیامت تک ہوتا رہے گا. او والد صالح يدعو له, ولد صالح جو اس کے لیے دعا کا اہتمام کرتا ہے, اس کے لیے قرآن پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, صدقات و خیرات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اس کا ثواب میرے مرنے والے کو اللہ پہنچائے. تو فرمایا یہ کام ایسے ہیں کہ وہ جانے والا تو چلا گیا, اس کا انتقال ہو گیا, وہ تو دوسرے جہان میں چلا گیا, اور یہ مر جانا, یہ ایک بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ مر مٹ نہیں جاتا. وہ استاد مکرم شعر پڑھا کرتے تھے ایک کہ موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. آپ احباب سب کو پتا ہے جب کوئی گھر کا بڑا فرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نام جو زمین ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اس کا انتقال کرانا ہے. اب زمین ختم تو ہوتی نہیں, منتقل ہوتی جاتی ہے ایک سے دوسرے کے نام پہ, ایک سے دوسرے کے نام پہ. تو اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے بندہ. اور بندہ مومن کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ مر ربو کا, تیرا رب کون ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, آج صبح میں نے یہ نماز کے بعد یہ درس حدیث دیا تھا, اس میں نے حدیث پاک بھی یہ بیان کی کہ بندہ مومن کی یہ شان ہے, یہ حال ہے بندہ مومن کا کہ جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. پھر اسے پوچھتے ہیں فرشتے تیرا دین کیا تھا, وہ کہتا ہے میرا دین تو اسلام ہے. پھر فرشتے اسے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہستی ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اب مشکات شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے, مشکات شریف کے اندر ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, اب یہ ماضی کا صیغہ ہے, دنیا میں اب نہیں, اب تو ختم ہو گیا سلسلہ, اس وقت کیا کہتا تھا. تو بندہ مومن جو کہے گا یہ تو ہمارے رسول ہیں, یہ ہمارے آقا ہیں. لیکن منافق کہے گا کہ میں دنیا میں یہ سنا کرتا تھا, میں دنیا میں یہ سنتا تھا, میں بھی یہ کہہ دیا کرتا تھا. کافر کو تو پہچان ہی نہیں ہوگی, وہ تو کہے گا ہاں لا ادری, اے افسوس میں تو جانتا نہیں. جب اسے رب کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر بھی وہی کہے گا, دین کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر بھی وہی کہے گا. تو جب مسلمان ان سوالوں کا جواب دے گا تو ایک ندا آئے گی, یہ سچا ہے, اس نے سچ کہا ہے, اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو, جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو, اور خوشبوؤں اور ٹھنڈی ہواؤں کے حلے اس کی قبر میں آتے ہیں اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے. لیکن منافق اور کافر کے بارے میں آتا ہے جب وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا تو یہ حکم دیتا ہے, حکم اوپر سے ندا آتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, اس کی قبر کو تنگ کر دو. حتیٰ کہ اس کی قبر میں ایک ایسا فرشتہ جو بہرا بھی ہوتا ہے اور اندھا بھی ہوتا ہے, اور اسے ایک گرز عطا کیا جاتا ہے, اس سے اس کو مارتا رہے گا قیامت تک, اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں ایسے پیوست ہو جائیں گی. پھر وہ مار کے مٹی ہوئے گا, پھر اسے زندہ کیا جائے گا قبر میں, پھر فرشتہ اسے گرز مارے گا, اور وہ اتنا شدید ہوگا کہ اگر پہاڑوں پر مارا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. تو آج وقت ہے ان سوالوں کے جواب کو یاد کرنے کا, آج وقت ہے, آج وقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں بٹھا لیجئے, حضور کے طریقے کو اپنا لیجئے, تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور قبر میں بھی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جو میں نے آپ کو سنایا
یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دوران گفتگو کا بھی بے شک معاف فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔